بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت پنجم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ خدمت خلق ایک عبادت، ہمارا سبق نمبر 4، جس کا ایک حصہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا جائزہ، مشق حل کرنا، درست جواب پر دائرہ لگائیں، جملے بنائیں، لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کی معنی لکھیں، فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے اور لفظ کی اقسام۔ سب سے پہلے مضمون کا جائزہ۔ مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت، پانی کی شدید قلت کا سامنا، میٹھے پانی کا کنواں بحر روما یہودی کی ملکیت ہونا، یہودی کا پانی مہنگے داموں فروخت کرنا، مسلمانوں کی پریشانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی سے معاہدہ، یہودی کا آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہونا، یہودی کو سودے میں خسارہ ہونا، یہودی کا پورا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کرنا، کنواں عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا، اور اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، جس کا نام بحر روما تھا، یعنی روما کا کنواں۔ وہ یہودی مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس پانی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر رفع عامہ کے لیے وقف کر دے اور کل قیامت کے دن اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ یہودی کے پاس تشریف لے گئے۔ یہودی نے پہلے تو آپ کو انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں خرید لیا۔ اس کے بعد ایک دن کنویں پر یہودی کی باری ہوتی اور ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، اس دن مدینہ منورہ کے چاروں جانب سے لوگ امڈ آتے اور 2 دن کا پانی ذخیرہ کر لیتے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی بھی اس سے پانی خریدنے نہ آتا۔ یوں یہودی کو اس سودے میں سراسر خسارہ نظر آیا تو اس نے باقی کا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدھے کنویں کی قیمت 8,000 درہم دے کر اسے بھی خرید لیا، اور یوں پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں خرید لیا اور اسے عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھے، اس لیے ان کا لقب غنی بھی پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی نفع کے بدلے میں لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا سبق کا جائزہ۔ اب چلتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات سبق کی بلند خوانی کے دوران آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کہ اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے
کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بحر روما کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 3، یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا، اور اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عزیز طلبہ، اگر آپ نے سبق کو بغور پڑھا اور سنا ہے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات آسانی سے مل جائیں گے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اس سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ یہودی سے کنواں خریدا، آپ کے سامنے 4 آپشن دیے گئے ہیں، جو درست ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نمبر 4، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی عزیز طلبہ، آپ مجھے بتائیں کہ یہودی سے کنواں کس نے خریدا؟ جی بالکل ٹھیک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بحر عثمان آج شہر میں موجود ہے؟ نمبر 1، مکہ مکرمہ، نمبر 2، جدہ، نمبر 3، مدینہ منورہ، نمبر 4، ریاض۔ حضرت عثمان غنی کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے۔ نمبر 1، مفت، نمبر 2، مہنگا، نمبر 3، سستا، اور نمبر 4، عہدی قیمت۔ مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ نمبر 1، 13ویں سال، نمبر 2، 15ویں سال، نمبر 3، 11ویں سال، اور نمبر 4، 12ویں سال۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا الف جز میں نے آپ کو حل کروا دیا، باقی آپ سبق میں سے ڈھونڈ کے حل کریں گے اور درست جواب پر دائرہ لگائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسا کہ پہلے اسباق میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جملہ بناتے وقت آپ نے گرامر کا خیال رکھنا ہے۔ جو الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ان میں ہجرت، پہلا لفظ ہے ہجرت۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ عزیز طلبہ، باقی الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا جو لفظ تھا ہجرت، اس کا جملہ میں نے آپ کو بنا کے بتا دیا۔ دوسرا لفظ ہے امت آئے، رضامند، دنیاوی فائدے اور آخرت۔ آپ ان الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لکھیے۔ آپ نے لغت کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ خسارہ، معمول، بشارت، معاوضہ، صدقہ جاریہ اور نفع۔ فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے، سب سے پہلے فعل کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، مثلا آتا ہے، آئے گا، سوتا، جاگتا، کھاتا، دوڑتا ہے، وغیرہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مستقبل اور فعل حال۔ فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ اس میں جملے کے آخر میں کیا یا تھا وغیرہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم نے سبق یاد کیا، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلا اسلم سبق یاد کرتا ہے،
اس جملے میں کرتا ہے فعل حال ہے، یعنی کہ جو بھی جملہ جس کے آخر میں ہے آتا ہے وہ فعل حال کا جملہ ہوتا ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ مثلا اسلم سبق یاد کرے گا، اس میں جملے کے آخر میں گا، گے اور گی آتا ہے۔ فعل ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوتا ہے۔ فعل حال میں جو موجودہ زمانہ جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور فعل مستقبل میں آنے والے زمانے کی بات کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آپ کی کتاب کی ایک مشق صفحہ نمبر 14 پہ جو دی گئی ہے اس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ، ان میں سے کون سا جملہ فعل ماضی کا ہے، کون سا حال کا ہے اور کون سا مستقبل کا ہے۔ جملے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا۔ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی۔ ایک روز یہودی کا حق ہوگا۔ کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی۔ لفظ کی اقسام، سب سے پہلے لفظ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول، باغ، بزرگ وغیرہ۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ لفظ جو بامعنی ہو، جس کے یعنی کہ جو کہ معنی رکھتا ہو، جس کے بارے میں اگر بات ہو تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوڑا، سودا، چائے، پانی وغیرہ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر بات ہو تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں اس میں بات ہو رہی ہے۔ جبکہ محمل ایسے الفاظ کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو لیکن عام بول چال میں ہم انہیں استعمال کرتے ہوں، یعنی عام بول چال میں بامعنی الفاظ کے ساتھ بولے جائیں، ایسے الفاظ محمل کہلاتے ہیں۔ جیسے سودا کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سلف، کرکٹ اور مجھ، یہ محمل ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب قواعد النحو کے صفحہ نمبر 7 پر ایک سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے جس میں ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ اس میں سے آپ نے 5 بامعنی الفاظ کو الگ کرنا ہے اور ان کے محمل لکھنے ہیں۔ اس پیراگراف کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کے بعد اس میں سے 5 جو الفاظ ہوں گے ان کے آپ نے محمل لکھنے ہیں۔ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اچھے بچوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ وقت کی پابندی کریں، وقت پر اسکول جائیں، پڑھائی کے وقت دل لگا کر پڑھیں، کھیل کے وقت خوب کھیلیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔